امام کائنات نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ آپ نے نہر کی۔ آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ کہتا نہ اس کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اٹ مینس آپ کا جو دل ہے اس کے اندر جو ایک چھپی ہوئی کیفیت ہے وہ قرب الہی کی نیت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ مانگتا ہے بندے سے۔ رات کو قربانی کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، تو اس وجہ سے ہمارے کچھ ساتھی ہمارے قصاب بھائی جو ہیں وہ ایسے کہہ دیتے ہیں جی ہم 3 بجے آ جائیں گے، 2 بجے آ جائیں گے، فلاں بجے، نہ 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 نہ، اس کا کوئی پھر نہ، مکروہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اسلام کے بہت ہی اہم فریضہ یعنی قربانی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہمارے علاقے کے بہت بڑی شخصیت، عالمی شخصیت، قداور شخصیت اور فقہ عالم دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان سے بھی باتیں کریں گے اور عید قربان کے حوالے سے بہت سارے مسائل، اس کی اہمیت، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں آپ کو بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کار خیر میں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ آمین۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قربانی اسلام کے عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحبی استطاعت پر اسے فرض قرار دیا ہے۔ آج ہم قربانی کے حوالے سے ہی مفتی صاحب سے باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قربانی جہاں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے اس کو یاد دلاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے جو مستحقین لوگ ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا بھی ایک درس دیتی ہے۔ تو میں قبلہ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز اسی بات سے کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قربانی جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کے مسائل کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ آسان سے لفظوں میں ہماری ناظرین کو یہ بتائیں کہ قربانی کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ قربانی کیا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر تقرب نہ ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک 17ویں سپارے میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کے پاس جانور کا نہ گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، آیا تقرب کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، کوئی دخلاوا، کوئی امیزش، تصنع، بناوٹ کے لیے تو نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 23ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا دونوں نبی ہیں، وہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جن کو جد الانبیاء موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، جتنا توحید کا درس انہوں نے دیا شاید ہی کسی اور نے توحید کا درس دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے گئے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کی رضا بھی دیکھی تھی، ان سے پوچھا بھی، جبرن نہیں کہا، تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجِبِينِ، پیشانی کے بال اس کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے 23ویں سپارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز پڑھیں، یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس امت کے لیے بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ یہ تو ہے اس کا ثبوت رہا، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا حضرت یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر، عرض کی یا حضرت اون کا؟ آپ نے فرمایا اون کے بارے میں تو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، اب آپ اندازہ لگائیں پروفیسر صاحب، جانور جو ہے اس کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، جو آپ کا سر ہے اس پر بال شمار نہیں کیے جا سکتے، تو جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کی جاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہمیں اور کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کا اتنا اجر ہو، اتنی اس کی جزا ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل یوم النحر یعنی 10ویں ذو الحجہ کو قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس لیے فرمایا طالب ثواب ہو کر قربانی کرو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اس کے بارے میں وعید بھی امام کائنات نے فرمائی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، وسعت والا ہو، پھر قربانی وہ نہ کرے۔ فرمایا جو وسعت رکھتا ہے پھر وہ قربانی نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ اللہ آئے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سماعت فرمائیں، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو کام ہم اس دن کریں گے وہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ تو ماشاءاللہ پتہ ہے آپ کو، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار سے عرض کرنے لگے یا حضرت میں تو جانور ذبح کر بیٹھا ہوں نماز سے پہلے۔ کیوں؟ اپنے لیے نہیں، میرے پڑوسی بہت غریب ہیں، تاکہ میں ان کو گوشت پہنچا دوں، میں ان کے گھر گوشت پہنچایا، اللہ اکبر۔ تو اب میں تو جانور ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو اب بکری کا ایک بچہ ہے جو صرف 6 ماہ کا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کو شرع کے اندر با اختیار بنایا تھا، ٹھیک، مختار آپ کو بے بنایا شک، تھا۔ بے شک، بے شک۔ آپ نے فرمایا ابو بردہ تیرے لیے جائز ہے کہ تو 6 ماہ کا بھی کر دے، تیری قربانی قبول ہو جائے گی، قیامت تک اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اختیارات اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں احکام سے- شرع میں آپ کو کلی اختیارات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جتنی آپ مسائل دیں، احکام شرع میں ایک شخص ایسا تھا جس کے بارے میں آپ کے علم میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا کہ اکیلا اس کی گواہی 2 کے برابر کے قرار برابر دے۔ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے کیسے مقام! ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسے ایک شخص جو تھا وہ روزہ توڑ بیٹھا تھا، حالانکہ آپ کو پتا روزے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جی۔ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ سرکار کے پاس کچھ کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا یہ تقسیم کر دو۔ اس نے کہا یہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تو خود کھا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو سبحان جائے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیسے امام کائنات کے اختیارات! کیا بات، کیا بات۔ اس کے ایک الگ باب ہے پورا اس کے اللہ بارے میں۔ اکبر۔ مفتی صاحب یہاں تک جو ماشاءاللہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اس میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے ہی جامع انداز میں قربانی کا پس منظر بھی ہمیں بیان کر دیا، اس کا سنت ہونا بھی، اس کا واجب ہونا بھی ہمارے سامنے لیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت جو ہے اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اب اگلی جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے قربانی کی جو بنیادی بیس بیان کی ہے، خلاصہ بیان کیا، نخبہ بیان کیا ہے، وہ اپنے اخلاص کو بیان کیا اخلاص، کہ قربانی کے اندر اخلاص جو ہے وہ اللہ پاک کو چاہیے، قرب جو ہے۔ اور یہی چیز اللہ نے جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ کہتا نہ اس کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اٹ مینس آپ کا جو دل ہے اس کے اندر جو ایک چھپی ہوئی کیفیت ہے وہ قرب الہی کی نیت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ مانگتا ہے بندے سے۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب یہ جو قرب الہی کی طلب ہے، یعنی عبادات اسلامیہ جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ ان سب کا بھی مقصد یہی ہے۔ روزے کو دیکھ لے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی بات فرما رہے ہیں،
باقی جو عبادات ہیں، نماز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز بھی کوئی دکھاوے کی پسند نہیں ہے، روزہ بھی دکھاوے کا پسند نہیں ہے، ایسے ہی قربانی دکھاوے کی پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بیان فرما دیں کہ جانور جب ہم لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے موٹے تازے جانور لیتے ہیں، اچھا بعض غریب ہوتے ہیں وہ بڑا چھوٹا سا جانور لیتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ ہمارا تو جانور ہی چھوٹا سا ہے، یا ان کے بچے تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں تو اونٹ ہے، ہمارے گھر میں چھوٹا سا بکرا ہے یا چھوٹا سا جانور ہے۔ اس موقع پہ ہمیں یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، ان کے لیے ایک دلاسا ان کے لیے ہے، تسلی ہے کہ آپ گھبرانا نہیں ہے، یعنی وہ جو دکھاوے کہ اگر ان کے 10 اونٹ بھی ہوں گے تو یہ جو خلوص والا اللہ کی بارگاہ میں ایک بکرا چھوٹا ہی پیش کیا جا رہا ہے جو کہ مطلب قربانی کے لائق ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ان شاید دکھاوے کی 10 اونٹوں سے بہتر ہے۔ علامہ صاحب آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال پیش کر دیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف پیش کر دیا، عثمان غنی نے پتہ نے کتنے اونٹ پیش کر دیے، ایک اور صحابی نے بھی، لیکن ایک غریب صحابی تھے، وہ رات مزدوری کرنے کے لیے گئے، ساری رات انہوں نے مزدوری کی، غالباً ان کو 2 سا ملے گندم، 1 سا انہوں نے گھر رکھا، 1 سا پیش کر دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جی میرا۔ آپ نے فرمایا سب کے اوپر اس کو رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہاں پیسے نہیں چیک کیے جاتے، یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ اس نے 10 حج کیے ہیں، 20 حج کیے ہیں، اس نے یوں کیا، وہاں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کی وصف کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ اکبر، سینوں سے وہ جو گزرنے والی چیزیں ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی وہ خیالات سے آگاہ ہے، خیالات سے آگاہ ہے۔ تو پھر بس آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اگر ریاکاری ہے اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ریاکار کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ وہ تو قرآن میں متعدد مقامات پر 3 پارے میں بھی آتا ہے جو ریاکار ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، وہاں نیت سے انما الاعمال، یعنی یہ بنیادی حدیث اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جملہ بات، ٹھیک، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو امام کائنات کو کہا گیا کہ جوامع الکلم۔ اللہ اکبر، آپ نے جملہ ایک ہی فرمایا۔ دیکھو آپ 10 کروڑ لگا کر مسجد بناتے ہیں، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے آپ کو ثواب نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں آپ کو ثواب نہیں ہے۔ نماز تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ اکبر، جہاد جیسا عمل اللہ اکبر، اس میں بھی اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ، یہ نہیں دیکھنا چاہیے لوگوں کی طرف، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ماشاءاللہ کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اخلاص جو ہے وہ کوئی مقدار کا نام نہ نہیں ہے۔ نہ نہ، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، تعداد نہیں وہاں دیکھی جاتی، وہاں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے غریب لوگ ہیں ان کو اس موقع پہ ذرا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو اس میں سے خارج ہو گئے جو غریب ہیں جن پہ قربانی واجب یا فرض نہیں ہے، ایک وہ ہیں جن پہ متوسط قسم کے لوگ ہیں، وائٹ کالرز ہم کہتے ہیں، تو وہ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی ذرا برابر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ثواب اللہ پاک نے دینا، اللہ اکبر، بندہ نہیں دے سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اللہ صاحب یہ جو خوبصورت اسلام کی بات، لیکن وہ آیت جو آپ نے بھی دہرائی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ اللَّحُومُ، قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا، وہاں نہ گوشت جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے جی ہمارے جانور کا 10 من گوشت ہے، وہاں تو جاتا ہی نہیں ہے، نہ خدا کے پاس جاتا ہے اور کس کے پاس جاتا ہے، نہ وہاں خون جاتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے تقویٰ۔ مفتی صاحب آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ابھی جانور لے لیں گے عید کے دن، قربانی کے 2-3-4 دن پہلے وہ پورے شہر میں بعض تو خرافات شروع ہو گئی ہیں کہ ڈھول کے ساتھ آگے آگے ڈھول بجتا جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے وہ جانور جا رہے ہیں۔ اس کو آپ ان لوگوں کو کیا آپ نصیحت کریں گے ایسے لوگوں کو؟ ان میں آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، اساتذہ کرام ہیں، واعظین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ جمعے کے موقع پر ان کو سمجھایا کریں ٹھیک کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دخلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کا تو ثواب ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ خرافات ہیں، یہ کس کو دکھلاتے ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا، یہ جو علماء صاحب جو شادیاں کی جاتی ہیں
تو اس وقت وہ غریب لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں ایسے کو. یعنی آپ اجتماعی شادیوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں اس کو یعنی پسند اس کو کرتا. فردن زندگی میں علامہ صاحب اس کی خوشی کا ایک ہی دن ہوتا ہے تو آپ پورے ملک کو دکھلاتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے، صرف اپنی عمارت کو ظاہر کرنے کے یعنی لیے. اس کا ایک حل اور بھی ہے، یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت معاشرتی ہمارے سامنے بات رکھ دی ہے کہ اگر آپ ان کی مدد کرنے چاہتے ہیں، آپ ان کی گھر میں ان کی انفرادی طور پر مدد کر دیں. بالکل وہ اپنے گھر میں شادی کا سارا فنکشن بالکل کریں، بالکل اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. ایسے تو وہاں کے لوگوں کی عزت نفس جو ہے اس کا مطلب بالکل بڑا مسئلہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دکھاوا جو ہے دین اسلام میں، اگر عبادات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے تو دکھاوا جو ہے وہ حدیث پڑھ لیں انما الاعمال، وہ دکھاوا ہماری ہر چیز کو برباد کر سکتا ہے، وہ بھلے حج ہو. اب میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ گئی، یہ انما الاعمال بالنیات جو ہے اس سے قرآنی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، احادیث جو ہیں ان کا شان ورود ہوتا ہے کہ یہ سرکار نے کیوں فرمائی. ایک شخص نے ہجرت کی تھی عورت کے عشق میں، حالانکہ اس نے ہجرت کی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہجرت کتنا بڑا عمل، حج کرنا تو وہ اس سے برابر نہیں. حج کر کے تو آدمی اپنے وطن میں آ جاتا ہے، اپنے گھر آ جاتا ہے، نماز پڑھ کے بھی اپنے گھر میں آ جاتا ہے. اس نے ہجرت بھی کی، اس کا شان ورود یہ ہے. یعنی اتنے صحابہ نے اور بھی ہجرت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا. نہ اس نے جو کہ ایک عورت کی محبت میں اس نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ شادی کرنی تو ہجرت کر کے آ جا. اللہ، اس نے پیغمبر اعظم کے پیچھے ہجرت نہیں کی، اس عورت کی محبت میں ہجرت کی. اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس لیے حدیث لمبی ہے، ہم چھوٹی سی پڑھ دیتے ہیں. ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملا. لا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فرمایا اس نے جس مقصد کی خاطر ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اس کو ثواب کسی چیز کا نہیں ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. واعظین کو برملا بتانا چاہیے کہ ریاکاری، پیسے بھی اتنے لگائے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ ریاکاری کی. آپ نے نہیں دیکھا فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حج جس میں ریاکاری ہو یا وہ حج جو حرام پیسے سے کیا جائے وہ تو حج ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ریاکاری کس چیز کی؟ ریاکاری کی کوئی اجازت نہیں ہے. ماشاء اللہ مصطفیٰ، بہت ہی شربست کے ساتھ آپ نے یہاں تک ہمیں، ابھی میں آیات نہیں پڑھ رہا، تیسرے سپارے میں تو اس کی مثال دی گئی جیسے ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہے، جب وہ بارش ہوتی ہے، سخت بارش ہوتی ہے، وہ صاف کا صاف رہ جاتا ہے. ایسے ہی جو ریاکار لوگ ہیں قیامت کے دن وہ یہ سمجھیں گے ہم نے عمل کیے، عمل ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن میں ایسے کہا گیا ہے. سلطہ قرآن پاک کے تیسرے سپارے کے پہلے پائیے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا، یعنی اسلام کا ہر نیک عمل جو ہے وہ نیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ جڑا ہوا نیت کے ساتھ. نیت خالص ہے، عمل تھوڑا بھی ہے کوئی بات وہ قبول ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے. اللہ اکبر ماشاء اللہ. مصطفیٰ اب میں تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جو جانور ہم قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، جیسے ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں، بھینسے کی کرتے ہیں، اونٹ کی کرتے ہیں، بکرے یا چھترے کی کرتے ہیں، تو ان کی شرائط جو ہیں، ان کی عمریں یا ان کی شرائط کیا کیا ہیں؟ یعنی قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں وہ میں گزارش کروں گا کہ تمام جانوروں کے بارے میں، ان کی عمروں کے بارے میں وہ ہمارے ناظرین کو ذرا ان کی وضاحت فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنے کی اجازت ہے. ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، اور اس کی ہر نوع اس میں شامل ہے. ٹھیک، نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی. ٹھیک، یہ بھینس ہے، کٹا ہے، یہ گائے میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی یہ دمبا ہے، شترا ہے، یہ بکرے میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. کئی سائلین یہ پوچھ لیتے ہیں جی ہرن کی قربانی، حالانکہ وہ بہت قیمتی جانور ہے، حلال ہے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسے نیل گائے ہے، وہ حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ 3 جانور ہی ہیں جس کی نوع ہو، یہ نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو، غیر خصی ہو، باقی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ان کی عمریں بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں حدیث کے مطابق. جو اونٹ ہے وہ 5 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی 6 سال میں ہو. ٹھیک ہے.
اور جو گائے ہے کٹا ہے یہ 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، تیسرے سال میں ہو۔ ٹھیک ہے، جو بکرا ہے وہ پورے 1 سال کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے سال میں ہو۔ جی، رہا چھترا دمبا جو بھی اس قسم کے ہیں، جی، جی، وہ اگر علماء نے فرمایا کہ اگر وہ 7 ماہ کا بھی ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ بکرے کی بنسبت زیادہ گروتھ کرتا ہے، ہاں، جلدی ماشاءاللہ اس کے کر سکتے ہیں، صحت مند ہو جاتا ہے، اس معیار کو پہنچ جاتا ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کیا ہے؟ جی، اس کا وقت سر یہ ہے 10 11 12 احناف کے نزدیک۔ ٹھیک ہے جی، 10 تاریخ کو جی، آپ نماز پڑھنے کے بعد کریں۔ ٹھیک ہے، نماز شہر کے اندر دین میں بڑی آسانی ہے۔ جی، جی، مثلا شہر آپ کا ہے یہاں کو 20 مقامات پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر کسی بندے نے عید کی نماز رہ گئی اس کی، یہ اس کی بدقسمتی ہے، اس نے کیوں نہیں پڑھی عید، وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، جیسے آج ہی ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا قربانی کرتا ہے، قربانی الگ عمل ہے، ٹھیک، نماز ایک الگ عمل ہے۔ ہاں، نماز اس کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے، تو 10ویں کو تو ایسے ہے۔ ایک مسئلہ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رات کو قربانی کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اچھا جی، پہلے میں یہ سمجھا کرتا تھا شاید یہ فقہا نے ذکر کیا ہے علیہم الرحمہ، نہیں، یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے قصاب بھائی جو ہیں وہ ایسے کہہ دیتے ہیں جی ہم 3 بجے آ جائیں گے، 2 بجے آ جائیں گے، فلاں بجے، نہ 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 نہ، اس کا کوئی پھر مکروہ ہو جائے گا۔ پھٹنے کے بعد اس کا آغاز ہاں کرنا؟ بالکل آپ صحیح اچھا، فرما رہے اچھا، ہیں۔ دوسرے دن آپ طلوع فجر کے بعد کر طلوع سکتے فجر، ہیں۔ ٹھیک، طلوع فجر کس کو کہتے ہیں؟ جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، طلوع فجر کہہ رہا ہوں، طلوع شمس نہیں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک، ٹھیک، یعنی آج کل میرا خیال 3:28 پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، طلوع فجر کے بعد آپ جانور ذبح کر سکتے یعنی 4 بجے قربانی کا آغاز کر سکتے ہیں، ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ جی، ٹھیک، طلوع فجر اس ہو وقت جاتا اذانیں ہو ہے، چکی 10 ہوتی ہیں۔ 11 12 رات کو مکروہ ہے۔ جی، 12 کو عوام میں خام خواہ مشہور ہے جی عصر کے وقت تک، یہ غلط بات ہے۔ عوام میں خام خواہ دین میں مداخلت کرتے ہیں، آپ غروب شمس تک کر سکتے ہیں۔ یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے مثال پہلے، کے طور پر 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے، جی، آپ 6:45 بجے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن آپ نے کنارے پر کیوں جانا ہے؟ ٹھیک، ٹھیک، یہ تو کوئی مجبوری ہو گئی، مجبوری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جانور گم ہو جاتا ہے، کسائی نہیں ملتا، ٹھیک وہ ہے، فوتگی ایسی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ ذبح کر لیں، گوشت بے شک بعد میں بنا لیں۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل، اگر آپ نے ذبح نہیں کیا ہوں، 12 کی غروب شمس تک، اچھا، اب وہ جانور جو ہے، اب اگر آپ ذبح کریں گے پھر اس میں سے ایک بوٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے، اچھا، پھر سارا صدقہ کرنا وہ پڑے گا۔ سہولت آپ سے لے لی گئی؟ ہاں، اچھا، اچھا، پھر یعنی یا اگر پھر زندہ ہے تو زندہ کسی غریب کو دے دیں، زندہ دے دیں۔ پھر نہیں تو پھر اگر وہ مغرب کے بعد ذبح کریں، وہ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اگر مغرب کے بعد ذبح کریں گے پھر آپ اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے۔ نہیں قربانی ہو جائے گی وہ؟ ہاں، قربانی تو ہو جائے گی، اس کی اچھا، قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک، لیکن اس کا جو جائز ٹائم ہے، اب یہ مسئلہ اس کے لیے بدل گیا ہے جی، کہ اب چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وسعت ہونی چاہیے، مولانا صاحب کے آپ قائل ہیں۔ جی، یہ میرے سامعین جو سماعت فرما رہے ہیں، حضرت امام، ہم تنگ دل نہیں ہیں، جی، یہ احناف کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، 10 11 12 سخت نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امام شافی کے نزدیک 13 کو بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، صحیح بات یہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ وہ بھی ہمارے امام ہیں، جی، بالکل، جو کہ ہم بر صغیر میں حنفی لوگ رہتے ہیں، زیادہ، ہمیں احناف کو اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ 13 میں امام شافی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 13 کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا مصعب، بہت شکریہ مصعب، بہت ہی شر و بست ہاں، کے ساتھ۔ ایک بات میں تھوڑی سی عرض کروں گا، ابھی ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، یہ روزہ جو ہے نا، روزہ علامہ صاحب پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ جی، ابھی میں مغرب کی نماز کے بعد ایک مولانا صاحب مجھے سوال کیا، یہ 10 تاریخ کو روزہ نہیں، روزہ نہیں اس کو کہتے، 5 دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کا دن یعنی 1 شوال، نمبر 2 ذوالحجہ کی 10 11 12 13، اچھا، 4 دن وہ ہیں اکٹھے، ٹھیک، ایک 1 شوال۔ یہ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، اچھا، آپ نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہو وہ سب۔ اب آخر پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو قربانی کے جانور کا گوشت ہے اس کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے؟ وہ پہلے ایک سوال آپ کا رہ گیا میرے حافظے سے، آپ نے وہ اس کی شرائط کیا ہے؟ جی، جی، اگر وہ کہیں تو میں جی، پہلے وہ وہ دوبارہ عرض اس کو کرتا دہرا دیں جی، قربانی کا جو جانور ہے ہاں۔ ان کی شرائط کیا ہے؟ قربانی کے جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا عیب ہو تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، بڑا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ایپ سے کیا مراد ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر وہ جانور ایسا ہے کہ اس کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہیں، جی، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے سینگ تھے
پھر وہ ٹوٹ گئے، اگر تو صرف اوپر سے کھول اترا ہے ٹھیک۔ پھر بھی آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بیچ میں جو گلی ہے اس کو بھی نقصان پہنچ گیا وہ سر تک، پھر آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ٹھیک اگر پدیشی سینگ نہیں ہے پھر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر صرف گلی اتر گئی ہے پھر آپ نہیں، کھول بالکل اتر صحیح، گیا۔ کھول اترا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ جی۔ اگر گلی کو نقصان پہنچ گیا ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ جانور جو جنون پاگل ہو، چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ وہ تو بیمار ہی ہوا پھر؟ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ چلو بیمار نہ بھی ہو، پاگل ہونا ایک الگ بات ہے، ٹھیک اس بیمار آگے جا کر بیمار کے بارے میں عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا خصی جانور، جی۔ اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے اس کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں، چاہے اس کا ایک خصیہ ہو، چاہے سرے سے نہ ہو، چاہے کاٹ دیے گئے ہوں، اس کا عضو تناسل کاٹ دیا گیا ہو، پھر بھی آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں خصی جانور کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ امام کائنات جو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے وہ خصی ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ہاں ٹھیک ٹھیک۔ آقا علیہ السلام کو جو معمول تھا وہ اونٹ ذبح کرنے کا بھی تھا؟ ہاں بالکل تھا۔ مینڈے ذبح کرنے کا میں بھی عرض تھا؟ بھی کرتا ہوں جی۔ بالکل آپ نے کی ہے۔ جی ہاں پہلے یہ ایوب آپ کو بتا دوں، جی۔ وہ جانور جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے اب بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جانور جو داغا ہوا ہے اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانور جس کے دانت نہیں ہے، چارہ نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ بہنگا جانور جو ہے اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو اندھا جانور ہے اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور جو لنگڑا ہو لیکن اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، لنگڑا پن یعنی وہ چل کر مذبح تک بھی نہ جا سکے، جیسے یہ آپ کے اسکول کا گراؤنڈ ہے، اس کا ایک چکر اگر وہ نہیں لگا سکتا، اگر لگا سکتا ہے بے شک لگا کر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا لگاتا ہو تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ یعنی لنگڑا اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ علماء نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ وہ چل کر مذبح تک جہاں اس کو ذبح کرنا نہیں جا سکتا پھر اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو۔ نمبر 2 وہ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3 اتنا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، ہلکا سا بیمار ہے تو اس کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آسانی پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ نمبر 4 اگر وہ اس کے اندر ہڈیاں ہیں، گدا ہی نہیں ہے، اس کی بھی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ یا وہ جانور جس کی دم یا اس کی چکی یا اس کے کان 1/3 سے 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، اگر 1/3 ہے یا 1/3 سے کم ہے پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر سماعت فرمائیں، وہ جانور جس کی دم یا چکی یا کان 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ٹھیک۔ اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر 1/3 ہے یا 1/3 سے کم ہے پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر پدیشی طور پر اس کے کان نہیں ہے اس کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ایک کان نہیں ہے پھر بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ بہت ساری کتابوں میں دم کے بارے میں نہیں لکھا، فقہ کی ایک کتاب ہے مالا بدہ منہ، جی۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پدیشی طور پر دم نہیں ہے تو آپ اس کی بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہاں، ٹھیک۔ اگر اس کی نظر 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہے اس کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ جانور جو جلالہ جو صرف گندگی ہی کھاتا ہے اس کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ اور وہ جانور خنسا جس میں نر اور مادہ کی دونوں علامتیں پائی جائیں آپ اس کی نہ قربانی کر سکتے ہیں نہ آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے حلال ہے، ویسے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن آپ اس کا عقیقہ یا اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو۔ اگر اجازت دے تو میں یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں، قربانی اور عقیقہ آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بچوں کے عقیقے بھی کرنی ہے، قربانی ہے، 7 حصے ہیں، 4 قربانی کے رکھ لیں، 3 عقیقے کے رکھ لیں، یا اس کے برعکس کر لیں، یہ آپ کو اختیار ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے شرائط ہیں وہی عقیقے والے جانور کے لیے شرائط ہیں۔ ٹھیک۔ اگر وہ جانور ایسا ہے کہ اس کا تھن خشک ہو گیا ہے یا تھن کٹا ہوا ہے اس کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر وہ بکری ہے اس میں ایک تھن خشک ہو گیا اس کی نہیں کر سکتے، گائے میں ایک خشک ہو جائے گا تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک۔ کیونکہ اس کے 3 باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہاں، ایسے ہی اگر آپ امیر آدمی ہیں، آپ نے جانور خریدا ہے اور خریدنے کے بعد اس کے اندر یہ ان میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا جو میں نے پہلے ابھی ذکر کیے ہیں تو آپ کو دوبارہ جانور خریدنا پڑے گا۔ اگر آپ متوسط قسم کے ہیں، ویسے محبت سے آپ نے خرید لی تھی، پھر بے شک جانور کے اندر عیب پیدا ہو جائے
تو علماء نے فرمایا وہ وہی ذبح کر دے، قربانی ہو جائے اس گی۔ کی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ جو نا عوام کے اندر بڑا غلط مشہور ہو گیا ہے، وہ مسئلہ اور طریقے سے ہے، لوگوں نے اس کو اور طریقے سے بنا لیا ہے کہ جی غریب ایسے کرے، امیر ایسے کرے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امیر آدمی نے جانور خریدا تھا قربانی کے لیے، وہ گم ہو گیا یا وہ مر گیا، اس کو تو دوبارہ خریدنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ خریدنا پڑے گا۔ اگر غریب آدمی نے جانور خریدا تھا، اس کا گم ہو گیا یا مر گیا، اس کو دوبارہ خریدنا نہیں پڑے گا، اچھا، اس کو دوبارہ خریدنا نہیں پڑے گا۔ لیکن ہوا ایسا کہ امیر نے بھی جانور خریدا، غریب نے بھی خریدا، امیر کا بھی گم ہو گیا، غریب کا بھی گم ہو گیا۔ اچھا، اب شرع کیا کہتی ہے کہ امیر خریدے، غریب نہ خریدے۔ غریب نے بھی محبت سے آ کر خرید لیا، اب غریب کا بھی گم شدہ مل گیا، امیر کا بھی گم شدہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ غریب دونوں کرے اچھا، اور امیر ایک کر دے۔ اچھا جی، ہاں، اچھا، یہ لوگوں نے مسئلے میں ہمیں چینج کر دیا ہے۔ پہلے شرع اس کو اجازت دیتے، اس کو کس نے کہا کہ تو خرید، وہ نہ خریدے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے خرید لیا ہے، اب غریب کو دونوں کرنے پڑیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، بہت تو شکریہ۔ ایک بات بہت ہے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو شارح مسلم ہیں، شارح بخاری بھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اچھا، یہاں ہمارے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ ذمہ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہماری بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتے ہمارے لوگ، وہ حربی کے بارے میں ہے ٹھیک، کہ حربی کو آپ نہیں دے سکتے، یعنی جو آپ سے جنگ میں ہاں ہے، جنگ میں ہیں، یہاں دارالکفر میں رہتے ہیں کہ آپ انڈیا گوشت دینے کے لیے جائیں، وہ اس کی نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن آپ ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بیچارے آپ کی خدمت جی کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہاں اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے قریب ہو جائیں۔ ٹھیک، تو جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے ملازم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ غیر مسلمین ہیں، وہ ان کو قربانی کا گوشت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت۔ مفتی صاحب آخر پہ یہ بتائیے کہ قربانی کا گوشت، ایک تو آپ نے آج غیر مسلم کو بھی کہا کہ ان کے شیخ الحدیث صاحب کے قول کے مطابق دے سکتے ہیں، اور جو ہماری قربانیاں ہیں اس کی گوشت کو ہم تقسیم کس طرح کریں؟ اس کی کتنے حصے اصل کریں؟ علامہ صاحب یہ قربانی تو آپ کی اسی وقت ہو جاتی ہے جب آپ جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے مستحب طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک حصہ فقراء کو دیا جائے، غرباء کو، اور ایک حصہ اپنے دوست احباب اعزاء اقارب کو دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ایک حصہ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن میں گزارش کروں گا جو امیر لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ تو ہمیشہ گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، بالکل، کیا رکھنا ہے اس کا؟ ٹھیک، وہ سارا وہ بیچارے پورا سال جو نہیں کھاتے، آپ سارا ہی تقسیم کر دیں تو بہت آپ کو اجر ہوگا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، مسئلہ یہ ہے، یہ یاد رکھیں، میں ایک درخواست کروں گا اپنے سامعین سے، ناظرین سے۔ ہمارے امیر لوگ ایک دوسرے کے بھیجتے رہتے ہیں، یہ جو محلے غریب ہیں وہاں جا کر قربانی کریں۔ جیل کے اندر جو ہمارے قیدی بھائی ہیں، جو وہ ان سے جرم ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہی ہیں، تو ان کو کوئی بھی نہیں گوشت پہنچاتا۔ ٹھیک، ٹھیک ہے نا، غریب لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، آپ اس کو ویسے بھی جیسے استعمال کر سکتے ہیں، سارا بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ 4-5 بھائی ہیں، ان میں سے صرف ایک صاحب حیثیت ہے، باقی نہیں، ہر ایک کے 3-3 4-4 بچے ہیں، آپ سارا بھی رکھ لیں گے، قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ مستحب کے خلاف ہوگی۔ اچھا، ہاں، ٹھیک، بہتر یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، جی ماشاء 3 اللہ۔ حصے کیے جائیں۔ مفتی صاحب بہت ہاں، شکریہ۔ ایک یہ بھی عرض کروں گا، اس کو ہمارے اس کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ جملہ وہ نیت والی بات آ گئی۔ ہم جب بھی والد صاحب کا ختم دلاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ہماری خواتین مرد حضرات، ہم برادری کیا کہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ہوتا علامہ صاحب، ٹھیک، ٹھیک، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا جی ہے، بالکل، 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 اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے بس۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو تو خوش کر سکتا ہی نہیں، بس اللہ کو راضی کریں، اس کے لیے آپ جانور ذبح کریں۔ اونٹ کی قربانی کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کائنڈلی ہمارے قارئین کو آپ بتا دیں۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی پاک کو، مولا علی کو یمن میں بھیجا ہوا تھا، وہ 100 اونٹ لے کر آئے، اللہ، 100 اونٹ لے کر آئے۔ امام کائنات نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ آپ نے نہر کیے. اللہ 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 63 اونٹ علامہ صاحب آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر سبحان کیے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوثر الخیرات ایک کتاب لکھی علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں لکھا ہے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ نہر کر رہے تھے وہاں لفظ یہ ہیں 5 5 6 6 کی ٹولی سرکار کے سامنے آ کر اپنی گردن کر دیتی تھی. اللہ اکبر اللہ آپ بتائیں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر ہم سے تو برگا بھی بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ تاکہ ان کی خواہش اونٹوں کی یہ تھی کہ سرکار کا ہاتھ ہمیں پہلے لگ جائے. جائے سبحان اللہ. 5 5 کے لفظ ہے. 5 5 6 6 کی ٹولی اونٹوں کی آتی تھی. ایسے وہ گردن سرکار کے سامنے آ کر کرتے تھے. عالمین کے رسول ہیں نا جی میرے نبی تو عالمین کے حضور کا رسول. مقام بہت بلند و بالا ہے. اچھا اس کی تکبیر مصطفیٰ. ہاں تکبیر اس کی بھی بہت اچھا آپ نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے. 2 طریقے ہیں جانور کے بارے میں. ایک ہے نہر اور ایک ہے ذبح. جی جو گائے ہے, جو بکرا ہے, چھترا ہے, کٹا ہے, اس کو ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے. اچھا جی. نہر کا طریقہ یہ ہے. سامعین ناظرین ذرا غور سے سماعت فرمائیں. بہت سارے لوگ جب میں شہر میں غلطی کرتے ہیں لوگ. کوئی لکھا ہے جی صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت میں یہ مسئلہ نقل فرما دیا ہے. ابھی شاید اس کو لکھے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. اس کا مطلب لوگ اس وقت بھی غلطی کرتے ہوں گے. ٹھیک. اس وقت بھی لوگ غلطی کرتے ہوں گے کہ جی اس کو 3 جگہ سے کرو, فلاں جگہ سے کرو. نہ نہ نہ, اونٹ کو کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا بایاں پاؤں جو ہے وہ باندھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے حلق کے بالکل نیچے ٹھیک کنارے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ شخص جو ہے وہ نیزہ مارے گا. ٹھیک. ایک ہی دفعہ بس, 3 دفعہ نہیں, ایک ہی دفعہ. اس کے ساتھ اونٹ نہر ہو جائے گا. اللہ. ہمارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. اس کو بٹھا لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, 3 جگہ سے کرتے ہیں. ساتھ وہ اذیت دینا ہے. اس سے وہ جانور مالا بدہ منہ کتاب میں لکھا ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے. اچھا. جانور کو کبھی اذیت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. جب بھی آپ نے جانور ذبح کرنا ہے پہلے اس کے سامنے چارہ ڈالنا ہے, پھر اس کے سامنے پانی رکھنا ہے آپ نے, پھر ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا, اور چھری کو پہلے سے تیز کرنا ہے. ٹھیک. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسے ہی آپ نے فرمایا عائشہ جانور لے کر آؤ جو سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو. کیا مطلب؟ سیاہی میں چلتا ہو اس کے پاؤں سیاہ تھے, ٹھیک. سیاہی میں بیٹھتا ہے اس کا پیٹ سیاہ تھا, سیاہی میں دیکھتا ہے اس کی آنکھیں سیاہ تھیں. نبی علیہ السلام نے تکبیر پڑھی اور کیا پیاری دعا آپ نے فرمائی. علامہ صاحب دل خوش ہو جاتا ہے. اے اللہ اس کو محمد کی طرف سے قبول کر لے, اس کو آل محمد کی طرف سے قبول کر لے, اس کو امت محمد کی طرف سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صاحب خوبصورت بات آپ نے کر دی. یہاں میں اسی سے جڑی حقیقت ہوئی دل بات. خوش ہو جاتا ہے. آپ جانور ذبح کیا کرتے تھے, فرماتے ایک اپنی طرف سے, ایک اپنے امت کے وہ افراد جو مفلس غریب نہیں کر سکتے, اللہ اکبر. سرکار ان کی طرف سے بھی کر کے چلے گئے. مطلب یہاں اس سے جڑا ہوا مسئلہ کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل آپ نے صحیح پوچھا, یا اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. اچھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں, انہوں نے کہا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں, ایک مجھے رسول اللہ نے وصیت کی تھی میں ان کی طرف سے کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر عمل میں برکتیں پیدا فرمائے. وہ بڑا خوبصورت مسئلہ بیان فرما رہے تھے. ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے آبا و اجداد بھی جی ایک دفعہ جی وہ باری باندھی ہوئی ہے, اس کے نانے کی طرف سے ہے, اس کے دادے کی طرف سے ہے, نانی کی طرف, ایسے نہیں ہے. جو زندہ ہے قربانی اس کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. ثواب آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ نے مثلاً آپ کے والدہ صاحب آپ دنیا سے چلی گئی ہیں جی, اگر آپ نے ان کی طرف سے کرنی ہے تو پھر آپ 2 کریں. اچھا. پہلے آپ اپنی طرف سے کریں, کیونکہ جو زندہ ہے مکلف وہ ہے. ٹھیک ہو. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, فطرانہ سب اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہو. جو چلا گیا وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کی طرف سے کرنی ہے, رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے کرنی ہے, صحابہ اکرام کی طرف سے کرنی ہے, اہل بیت اطہار کی طرف سے کرنی ہے,
اپنے والد صاحب کی طرف سے کرنی ہے تو پھر آپ 2 کریں. یعنی مرحومین کے لیے اگر آپ نے کرنی ہے، اگر 2 بکرے ہیں، ایک آپ کا ہوگا تو ایک آپ ان کے لیے الگ سے کی طرف سے. اس میں آپ یہ ہے قانون اس کا یہ ہے، بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو، آپ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. معزز ناظرین، آپ نے آج ہمارے اس مکالمے میں مفتی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے قربانی کے اوپر شر و بست کے ساتھ، اس میں مفتی صاحب نے اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کے جتنے بھی مسائل تھے، قربانی کی جانور کی شرائط تھیں، گوشت کی تقسیم تھی، وہاں سے لے کے اس کے جملہ تقسیم تک کا جو معاملہ تھا، مفتی صاحب نے وہ شر و بست کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت سنت کے مطابق ہمیں قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اختر ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.